بعض لوگ ایسے ہیں کہ تعویذات کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ گویا کہ آپ جو ہے اللہ سے مدد نہیں مانگ رہے، یہ تعویذ سے مدد مانگ رہے ہیں، اور اس طرح کے جملے کہتے ہیں. تو اس کا بھی کچھ ثبوت ہے تعویذات کا شریعت کے اندر؟ جی بالکل ثبوت ہے. یعنی یہ تو احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختلف ادعیہ پڑھا کرتے تھے، دعائیں پڑھا کرتے تھے، مختلف چیزوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ کے بچوں پر بھی پھونکا کرتے تھے. اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارکہ بھی موجود ہے کہ جس میں بچوں کو وہ لکھ کر وہ تعویذ ان کے گھروں کے اندر لٹکا دیا کرتے تھے. تو تعویذ دیکھیں، جی بالکل صحابی رسول ہیں. اصل دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ تعویذ کی جو ممانعت آئی نا احادیث طیبہ کے اندر، ممانعت بھی آئی ہے اور اس کی اجازت بھی آئی ہے. تو جو ممانعت آئی ہے وہ ان تعویذوں کی ہے کہ جس کے اندر شرکیہ کلمات استعمال کیے گئے ہوں، یعنی ایسے باطل جو معبود ہیں ان سے مانگا گیا ہو، یا ان کو اپنا معبود تسلیم کیا گیا ہو، یا کسی بھی طرح کے شرکی الفاظ استعمال کیے گئے ہوں، یا حرام الفاظ استعمال کیے گئے، یا ایسے الفاظ استعمال کیے گئے کہ جن کا کوئی معنی نہیں بنتا، جن کے معنی کے بارے میں پتہ نہیں ہے. تو ایسے الفاظ استعمال کرنے والے جو تعویذ ہوتے ہیں ان سے منع کیا گیا ہے. باقی اس کے علاوہ جو تعویذ ہیں کہ جن میں کسی طرح کے کوئی شرکی الفاظ نہیں ہوتے، کوئی خراب الفاظ نہیں ہے، کوئی حرام الفاظ نہیں ہے، با معنی اس کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں یا جو بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین ہیں انہوں نے جس طریقے سے بیان کیا ہے اس کے مطابق اگر کوئی تعویذ بناتا ہے تو اس میں کوئی اصلاً حرج نہیں ہے. یہی بات علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر ذکر کی ہے، اور کئی علماء نے، امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی تعویذات ذکر کیے ہیں کہ جس کے اندر تعویذات کا تذکرہ موجود ہے. تو اس لیے تعویذ میں کوئی حرج نہیں ہے. تعویذ کرنے والا ہرگز ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کو چھوڑتا ہو، بلکہ یہ اسی طریقے سے ہے جیسا کہ ہم دنیاوی اعتبار سے دوا کو اختیار کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جا کے دوائی لیتا ہے تو اس کو ہرگز ہی نہیں کہا جائے گا کہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی کہتا کہ مجھے شفا عطا فرما، جا کے کیوں دوائی لے رہا ہے. تو جب وہ دوائی لے رہا ہے تو ہر مسلمان کے ذہن کے اندر یہ بات راسخ ہوتی ہے کہ اس دوا کے اندر شفا دینے والا، اس دوا کے اندر شفا ڈالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. یہ دوا خود سے شفا نہیں دے سکتی. تو جس طریقے سے یہ دوا خود سے شفا نہیں دے سکتی، شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اسی طریقے سے جو تعویذات ہیں وہ بھی خود سے شفا نہیں دے سکتے، بلکہ شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بچانے والا ہے. یہ صرف ایک ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کی دنیا ہی بنایا ہے، سبب کی دنیا ہی بنا ہے، ذریعے کی دنیا بنایا ہے. بغیر ذریعے کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا یہاں پر، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بھی خلاف ہے، اس کی جو عادت ہے اس کے بھی خلاف ہے کہ بندہ دنیا کے اندر اسباب کو اختیار نہ کرے. اسباب اختیار کرنا اس پر لازم قرار دیا گیا ہے. تو یہ تعویذ بھی ایک سبب ہے، ٹھیک ہے، ایک ذریعہ ہے. تو اس لیے تعویذ کو اختیار کرنے والے کو ہرگز ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کا انکار کرنے والا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والا نہیں ہے. تعویذ کو اختیار کر کے وہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر بھروسہ کر رہا ہوتا ہے. اس کا ثبوت بھی موجود ہے صحابہ کرام کے عمل سے، دیگر سے. جزاک اللہ.